مشرکین کے لیے جہنم میں ہر ایک کے لیے ایک ہی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کا ایک الگ الگ دائرہ ہے، الگ الگ حصہ ہے، اور اس میں ہم ان کو ڈالیں گے، اور اس کے دروازے کیا ہیں؟ 7 ہیں، جبکہ جنت کے دروازے 8 ہیں۔ تو رحمت خداوندی غضب خداوندی سے بڑھ کر ہے۔ اللہ رحیم ہے، ہاں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن اس کی جباریت، اس کی قہاریت، اس کی رحیمیت غالب ہے اس پر۔ خواتین کو سوچنا چاہیے کہ وہاں اس طرح کے کام نہیں چلتے، تو یہاں ہی وہ کیفیت بنا لو تو تم کو یہاں بھی جنت کی ایک جھلک ملے گی۔ حسد کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، عیب لگانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا چھوڑ دو۔ جو جس کا مقدر تھا وہ ملا، رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی قسم اس نوعیت سے زندگی گزارو گے نا، بیماری آپ کو چھوئے گی بھی نہیں۔ ہاں یہ ڈپریشن، یہ صحیح کی پرابلم، یہ پریشانیاں، یہ سب اصل مجموعہ کس کے ہیں؟ جلن حسد جا کے اندر بٹھاتا یہاں تک کہ ذہنی مریض بن جاتا ہوں۔ نکال دو نا، بادشاہ زندگی ہوگی، بادشاہ۔ گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بول بول کے بدلنے والے ہیں، عہد توڑنے والے ہیں، ہمیشہ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن رب جب پکارتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بندے، کچھ بھی ہو یہ میرے بندے ہیں۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو یہ خبر۔ کون؟ اللہ والے نہیں، پورے بندے، گنہگار، سیاہ کار، جو بھی ہیں۔ انی انا الغفور الرحیم، یا رب یہاں پر تاکید 2 مرتبہ، بے شک میں بڑا ہی غفور، مغفرت کرنے والا، بڑا ہی رحیم، رحم کرنے والا ہوں۔ بتا دو گناہ کرتے وقت انہیں رحیم ہے بول کو نہیں کرنا، یہ نفاق ہے، یاد رکھو، یہ گمراہی ہے۔ کوئی بندہ بولا اللہ بڑا رحیم ہے، بھائی اس کا کیا کریں گے، چلو پچھڑ جائیں گے، یہ مطلب کیا اس کا؟ نہیں، گناہ کرتے وقت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب سامنے ہونا، ڈرنا ہے، ہو کے مایوس نہیں ہونا۔ ہو گیا، شیطان کے پھسلاوے میں آ گیا، اب بہت بڑے سے بڑا گناہ کر دیا، ایک نہیں 100 مرتبہ کیا، تب بھی اللہ کہتا ہے مایوس مت ہو، اس وقت سوچ کہ میں غفور الرحیم ہوں، آ جا میرے پاس، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس زمانے میں عربوں کا رواج، آج بھی ویسے بھی ہے، عربوں کا رواج یہ تھا کہ اگر مہمانوں کو پیش کیا جائے کوئی کھانا تو وہ کھا لیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلامتی کی نیت سے آیا ہے، اگر وہ ٹھکرا دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بری نیت سے آیا ہے یا دشمنی کرنے آیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اسی واسطے ڈر گئے کہ انا منکم وجلون، کہ یہ لوگ نہیں کھا رہے تھے۔ اب یہ واقعہ تفصیل دوسری جگہ آیا، یہاں نہیں ہے، یہاں شارٹ کٹ فرما رہا ہے کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جیسے ہی یہ لوگ داخل ہوئے سلام کیے، قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو تم لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ وجل اصل میں کیا کہتے ہیں؟ دل کے اندر کے ڈر کو کہتے ہیں، مجھے تو تمہارے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تم حق کے ساتھ دعائیں کرو، پاسبل ہے، ہاں، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ 2 مرتبہ دعا کر لو، تیسری مرتبہ سوچتے 2 مرتبہ قبول نہیں، اب تو قبولیش نہیں ہوتی، دعا کرنا چھوڑ دیتے۔ ارے کرتے رہو، کام تمہارا کرنا ہے۔ خالی ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے ایک جماعت تقریباً 3 یا 3 کے اوپر تھے فرشتے وہ جو آئے تھے، تو اتنے فرشتوں کو اللہ کیوں بھیجے گا؟ اگر بھیجنا تھا تو بھی کوئی ایک آتے بس کافی تھا۔ خالی بشارت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی معاملہ ہے شاید، اس واسطے انہوں نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لیکن یہ مرد سے تعلق کرنے کا یہ سب سے پہلا واقعہ ہے دنیا کے اندر ان بدبختوں نے کیا۔ اتنے بے حیا ہو چکے تھے کہ عام مجالس میں کرتے تھے، اور حضرت لوط بول بول کے ان لوگوں کو ٹھگ گئے تھے، کوئی ان میں سے بدلا نہیں۔ تو اب آخری پوزیشن وہ تھی جو آ گئے تھے یہاں پر فرشتے ان کے لیے عذاب لے کر۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن المتقين في جنات وعيون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن جو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورہ نمبر حجر 15 سورہ نمبر اور آیت نمبر 45 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلا اصل میں یہی سورے کا مقصود، یعنی یوں سمجھیے کہ اصل مرکزی مضمون تھا مشرکین کے جو ہیلے بہانے تھے، انہیں ڈرانا اور انہیں بتانا کہ دیکھو یہ زندگی ایک ہی نہیں ہے، ایک اگلی زندگی ہے. اگر تم آج بات نہیں مانتے ہو پیغمبر کی، پھر تو تمہارے اوپر عذاب نازل ہوں گے، اور یہاں نہیں پکڑے جائیں گے تو وہاں تو پکڑے ہی جائیں گے. اس کا ایک خاکہ جہنم کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں بیان کیا. اور آخری آیت جو ہم نے پڑھا، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، یہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اس کے دروازے 7 ہیں. ایک دروازہ بھی کیا ہے، بہت بڑا ہے. تو فرمایا کہ ایسی بڑی جگہ ہم تمہیں لے جائیں گے، اور ہر ایک برائی کے لیے ہم نے ایک حصہ مقرر کیا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے. جزء مقسوم ایک جز ہے، جیسا کہ ہم بھی بولتے ہیں نا، کون سا جز پڑھ رہے ہیں بھائی، جز کے حصے کو بولتے ہیں، قرآن میں ہم بھی استعمال. تو لکل باب منہم جزء مقسوم کا مطلب یہ ہوا کہ ان مشرکین کے لیے جہنم میں ہر ایک کے لیے ایک ہی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کا ایک الگ الگ دائرہ ہے، الگ الگ حصہ ہے، اور اس میں ہم ان کو ڈالیں گے. اور اس کے دروازے کیا ہیں، 7 ہیں، جبکہ جنت کے دروازے 8 ہیں. تو رحمت خداوندی غضب خداوندی سے بڑھ کر ہے. اللہ رحیم ہے، ہاں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن اس کی جباریت، اس کی قہاریت، اس کی رحیمیت غالب ہے اس پر. اگر اللہ کا غضب زیادہ ہوتا تو پھر تو ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمیں کبھی کا مٹا دیا جاتا. یہ مضمون ہوا تھا جہنم کے عذاب کے سلسلے میں، جہنم کے بارے میں. اب یہاں سے جنت کا معاملہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین کے لیے باغ اور چشمے ہوں گے. عین اصل میں کیا ہے، چشمے کو کہتے ہیں عربی میں، عین والا عین سے. عیون اس کی جمع ہے. ان کے لیے باغ ہیں یا باغات ہیں جن میں وہ ہوں گے، اور ان کے لیے چشمے ہیں. کیونکہ باغ میں خالی باغ ہونا بہت الگ ہے، چشموں والا ہونا بہت ہی ڈیفرنٹ ہے خوبصورتی کے اعتبار سے. جہاں چشمے ہوتے ہیں ہم ڈھونڈ کے جاتے ہیں، بھائی وہاں چشمہ ہے، بھائی وہاں فوارہ ہے، بھائی وہاں پانی ہے. بھائی تو جس باغ کے اندر پانی ہوتا ہے اس کی بیوٹی کچھ اور ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم جو جنتیں انہیں دیں گے
وہ متقین کے لیے ہے، بے شک متقین کے لیے ہیں یہ جنتیں۔ کیسے ہیں؟ بڑے ہی بہترین چشموں والے، اور اس کے اندر چشمے ہوں گے اور اس سے فائدہ یہ متقین لوگ اٹھائیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، جنت باغ ہے، اصل میں اس کی جمع ہے جنات، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ایک باغ دے دیا جائے گا، یہ بہت ہی محدود خیال ہے۔ پوری جنت کو بھی جنت کا نام ہے، لیکن وہ الجنہ ہے، خاص جنت۔ ہر ایک شخص کو بھی جنت ملے گی، وہ بھی یہ خالی خولی باغ نہیں ہے، زیادہ تر ایریا درختوں سے چھپایا گیا ہوگا، تو اس واسطے اس کا نام جنت پڑ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کمرے نہیں ہوں گے، محل نہیں ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، سب باہر سے جا کر لے لگانا پڑیں گا، خالی وہ باغ وہ گارڈن وہ نہیں، یہ پورا ملا کر ہی اللہ نے جنت کہا ہے۔ یہ جنت خالی خولی صرف باغ نہیں ہوگا، ہر چیز اس کے اندر میسر ہوگی، اور اس کے تفصیلات اگر اب ہم بیان کریں گے تو اس کے لیے الگ سے ایک ٹاپک چاہیے، اور میں نے کیے بھی ہیں، کئی پروگرام یوٹیوب پہ موجود ہیں، دیکھ لیجئے۔ بہرکیف یہاں پر باغات کا مطلب ایک باغ یا ہر جنتی کو ایک گارڈن ملے گا نہیں، بلکہ پوری دنیا ملے گی، بلکہ یہ دنیا سے کئی گنا زیادہ دنیایں ملیں گی۔ اس سے ادنا ترین جنتی کو جو آخری میں داخل ہوگا، اس کو اس دنیا کے مقابلے میں 15 گنا بڑی دنیا ملے گی۔ دنیا ہاں، انڈیا کے مقابلے میں نہیں، دنیا جو سیارہ ہم دیکھتے ہیں نا، وہ دنیا کتنی بڑی ہے، ادنا ترین آخری میں جو جائے گا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے مقابلے میں 15 گنا بڑی دنیا اس کو اللہ دے گا۔ اب اعلیٰ فردوس کچھ تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ کیا ہوگا، اس کی وسعت کیا ہوگی یہ تو پتہ ہی نہیں، جس میں ہر چیز تمہاری ہوگی، فیہا ما تشتہیہ الانفس، جتنی جو خواہش کرو تمہارے نفس سب حاضر ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ کن کے لیے ہے؟ ہاں، متقین کے لیے ہے، کافرین کے لیے نہیں ہے، مجرمین کے لیے نہیں ہے۔ متقی اللہ سے ڈرنے والے بندے کو کہتے ہیں، ہاں، موسمی عبادت کرنے والے کو نہیں بولتے۔ آج 21ویں تاخیرات ہے، ماشاءاللہ ہر کوئی، لیکن کیا ہے، جیسے ہی 22ویں ہوئی ہمارے حساب سے ختم بولے صاحب، 22ویں کی کوئی ویلیو نہیں، پھر 23ویں آندے دیکھیں گے۔ سب ہماری منمانی سے کیا ہے، عمل کرنے والے کبھی متقی نہیں ہے۔ رب نے جو حکم جیسے دیا ہے اس پر عمل کرنے والے، مستقلاً پوری زندگی اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے ہم نے باغات اور چشمے رکھے ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، فرمایا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ۔ کون کہیں گے؟ یا تو رب ڈائریکٹ کہے گا یا تو فرشتے کہیں گے، ادخلوها، اس جنت میں تم داخل ہو جاؤ، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ کیوں یہ فرمایا؟ سلامتی میں بے خوف نہیں آتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے سلامتی وہ جو آپ کو بظاہر دکھ جائے، آپ داخل ہو جائیں کسی محل میں، لیکن اس سلامتی کے اندر آپ کو زندگی کا خوف ہو، کچھ نہ کچھ ہو جانے والا ہے، تمام تر بادشاہت ملی ہوئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میرے دشمن مجھے مار دیں گے، یا میں مر جاؤں گا، یا بیماری آ جائے گی۔ یہ کسی قسم کا کوئی خوف اس جنت میں نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، کچھ بھی مل جائے، اگر وہ خوف میں ملے نا، پھر تو کوئی مزہ نہیں ہے، سب کرکرا ہے۔ ہاں، نئی نویلی دلہن کے ساتھ آپ کمرے میں، کیا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ہیں، اور آپ کو فون آیا کہ پیچھے سے 2 لوگ آ رہے ہیں تجھے مارنے کے واسطے، بولے کیا لطف اٹھائیں گا انہیں بیوی سے؟ تھر تھر کاپیں گا، نہیں لطف اٹھائیں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امن اصل چیز ہے، تھوڑا سا سکون، امن بھی آپ کے لیے کئی چیزوں سے بہتر۔ تو فرمایا کہ جنت جو ملے گی نا، وہ ایسے کہ اس کے اندر جو داخل ہوگا اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، اعلان ہوگا، اے جنتیوں سنو، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، آج کے بعد تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ اور آخری میں حدیث کے مطابق خود موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ یہ موت ایک مینڈے کی شکل میں آئے گی،
ایک بکرے کی شکل میں اس کو ذبح کیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ اب موت کو موت کر دیا گیا ہے۔ اصل سب سے اہم ترین ڈر انسان کو دنیا میں موت کا ہوتا ہے، کچھ بھی کما لے، مرے گیا، اس کے بچے لے جا کے ہی دفن کر دیتے ہیں اسے، انہیں کتنا بھی بول کے جانے، رو رو کو پلا پلا کو، بابا مجھے دفن کرو، نہ کو اپنے ساتھ رکھ لے، ایک 10 دن رکھ لے، رکھیں گے کون تبھی، کب مرتے ہی فون کرا تو کب اٹھا دے پوچھتا ہوں۔ ہاں ذرا دور گر رہا تو امریکہ میں پہلے سے سیٹل، دفنا دلو بولتا ہوں، میں آنے بھی ہوں گا نہیں، میرا انتظار بھی کرو نہ کو، وہ بھی اچھی بات ہی چھو، بعد میں بولا بول کو غلط لے لینے جاتے ہی، اچھی بات ہی چھو، مرتے ہی دفنا ڈالنا چھو۔ لیکن حالت انسان کی اتنی ہے، زندگی میں ہے اسے سب کچھ، تو اس توقیر، عزت، بڑے بڑے فلاں فلاں، انہوں آتے ہیں انہوں آتے ہیں، اللے تللے، لیکن مرا بولو میت کو کب اٹھاتے ہیں پوچھتے ہیں 21 ناموں سے، پورے نامہ جا۔ تو فرمایا کہ بسلام آمینین، امن کے ساتھ رہیں گے، اس میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فرمایا کہ ہم کھینچ لیں گے، ہم نکال دیں گے انہیں۔ نزع کا مطلب ہے اصل میں جھگڑے کرنے کو بھی بولتے ہیں، یا کوئی چیز کو کھینچ کے نکال دینے کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، آگے پڑھیے، مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں کے اندر جو کینہ ہے، جو کپٹ ہے، جو حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان جو جلن ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں غل۔ فرمایا کہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، ان جنتیوں کے دلوں میں دنیا کے انسانوں، دنیا کے مسلمانوں، دنیا کے رشتہ داروں، دنیا کے بھائی بہنوں کے اندر جو اختلافات اور جو کچھ حسد کینہ کپٹ تھا، ہم اسے کھینچ کے نکال دیں گے۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، سب بھائی بھائی بن کے رہیں گے، علی سرر متقابلین، کہ سریر کہتے ہیں اصل میں تخت پلنگ کو، سرر اس کی جمع ہے، ہاں بیڈ پر لیٹے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے، متقابلین ایسے کہ ایک دوسرے سے، ایسے جیسے ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چہرہ دیکھتے ہیں۔ انسان چہرہ اسی وقت دیکھتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے، دل صاف نہیں نا، بات کرتے ہوئے بھی نیچے دیکھتا ہے، ہاں کہاں جی کیسے ہی یہاں ہے نا جی آدمی، نہیں انہیں وہاں دیکھتا صورت، کیوں صورت دیکھنا نہیں چاہتا؟ کیونکہ کیا ہے، دل میں حسد بھرا ہو۔ تو ایک بات اس میں یہ معلوم ہوئی، جنتی خواہ اونچے درجے کا ہو خواہ نیچے درجے کا، لیکن کوئی حسد نہیں کرے گا، انہیں اوپر ہے نا مجھے نیچے ملا ہے نا، کئی صحیح سے نیچے لانا نہیں بولیں گا انہیں، کیوں؟ حسد اللہ نکال دے گا، کینہ کپٹ نکال دے گا۔ ہاں اس واسطے خواتین کو سوچنا چاہیے کہ وہاں اس طرح کے کام نہیں چلتے، تو یہاں ہی وہ کیفیت بنا لو تو تم کو یہاں بھی جنت کی ایک جھلک ملے گی۔ حسد کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، عیب لگانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا چھوڑ دو، جو جس کا مقدر تھا وہ ملا، رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ کی قسم اس نوعیت سے زندگی گزارو گے نا، بیماری آپ کو چھوئے گی بھی نہیں۔ ہاں یہ ڈپریشن، یہ صحیح کی پرابلم، یہ پریشانیاں، یہ سب اصل مجموعہ کس کے ہیں؟ جلن حسد جا کے اندر بٹھاتا 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 یہاں تک کہ ذہنی مریض بن جاتا ہوں۔ نکال دو نا، بادشاہ زندگی ہوگی، بادشاہ۔ ہاں کوئی آپ کا پڑوسی، آپ کا جانی دشمن، کوئی آپ کا کیا ہے بچپن کا دوست، کوئی بھی ہے اعلیٰ ترین منزل پہ پہنچ گیا، مجھے کیا بھائی ہے، اللہ بہتر جانتا اسے کیا دینا، دیا ہے۔ ہاں میں سائیکل پہ ہوں، اللہ بہتر جانتا مجھے سائیکل دیا ہے، انہیں بینز کار پہ ہے، میرے ساتھ پڑھا ہے اسکول میں، لیکن مجھے کوئی اس سے گلا نہیں، بھائی اللہ بہتر جانتا، اسے بینز کار دیا، مجھے سائیکل دیا، بس خوشی سے سو جاؤں، اپنی زندگی آرام سے ہو۔ اسے کائی کو بینز کار ملی، کائی کو ملی، رات کی نیند حرام تمہاری، ہاں خواہ پریشان۔ اللہ تعالیٰ کہ یہ جنتی صفت ہے یہ اصل میں، اس لیے فرمایا کہ ہم نکال دیں گے انہیں کھینچ۔ اچھا یہ بات نزعنا میں کیا بات کی طرف اشارہ ہے؟ نزع میں کہ اصل میں ایک چیز ہے جسے کھینچ کے نکالا جاتا ہے، وہ معنی بھی پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ غل جو ہے نا، یہ عیب جوئی کرنا، یہ الزام تراشنا، لوگوں کو دیکھ کے جلنا، یہ حسد کینہ کپٹ، یہ بڑا پاورفل مرض ہے دل کا۔ ہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم اسے خالی نکال دیں گے، کھینچ کے نکالیں گے، اندر بیٹھ کو نکلتا نہیں انہیں، وہاں بھی اسے کھینچ کو نکالنا پڑتا اسے، تب کہیں جا کے دل صاف ہوتے۔ صاف دل لوگ میں سمجھتا ہوں آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے،
کوئی اکا دکا ملا تو ملا، وہ بھی میں نہیں جانتا بھائی اب تک تو کون ہے وہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یاد رکھو اگر ہم یہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے نا، جنت کی زندگی۔ اچھا ایک بات اس میں، ایک عقیدے کی بات بھی سمجھ لو، صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، اس پر بہت گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر یہ شیعی ذہنیت رکھنے والے، یہ اخوانی ذہنیت رکھنے والے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر لان تان کرنے والے یا انہیں آ کر عام انسان ثابت کر کے انہیں جہنمی بنانے والے، یہ خاص طور پر یہ ڈاکو جو بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ، انجینئر علی مرزا، یہ بدبخت، یہ سب ان لوگوں کا پورا زور لگا رہتا ہے کہ آخر معاویہ اور حضرت علی لڑے کیوں، اس میں حق کون ہے؟ حضرت علی حق پہ تھے، معاویہ ایسا کیے ویسا کیے، اما عائشہ اور حضرت علی کیوں لڑے، ان کے اندر پہلے سے ہی بغض تھا، فلاں تھا فلاں۔ تو کون؟ سوال کیا ہے؟ وہ سب ہوا، تو کون؟ تو نہ اس میں معاویہ ہے نہ علی ہے، ہاں وہ دونوں مسلمان تھے، دونوں لڑے، سب ہو گیا، کل وہ کہاں؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے پورا نزع نکال دے گا، پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہ وہاں مل جائیں گے، تجھے کیوں پریشانی؟ جب ہوتے وقت بھی نہیں تھا تو اب بات کر کے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے کیا ہے، نزع کی جو باتیں تھی، جو لڑائیوں کی وجہ سے جو آ کر میل چھا گیا تھا دلوں سے، اللہ نکال دے گا، وہاں پر وہ بھائی بھائی بن کے رہنے والے، حضرت علی بھی، حضرت معاویہ بھی، اما عائشہ بھی، سب کیا ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر رہیں گے۔ ہمارا پختہ یقین کامل ہے کہ سب جنتی ہیں، اور جنت میں جائیں گے تو بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ جب وہاں بھی مسئلہ نہیں، یہاں بھی مسئلہ نہیں، تو درمیان میں اشکال تک کیوں ہے لوگوں کو؟ انہوں نے لڑا، لڑائی بھائی ہوئی، لڑائی 100%، لیکن دونوں جنتی ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ان کے سینوں سے کیا ہے، ان کے عیب، ان کے جو کچھ بھی حسد کی نہیں، نکال دے گا، مسئلہ ختم۔ اسی لیے حضرت علی سے جب لڑائی ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ آپ کی مخالفت جو کرنے والے ہیں، کیا یہ لوگ جنت جائیں گے؟ یہ سوال ہوا کہ کیا ان لوگوں کو دفنایا جائے؟ کہا کہ ہاں، ہمارے ہی لیے تو یہ آیت ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مسئلہ جو ہے دنیا میں اس کو نکال دے گا اور ہم بھائی بھائی بن کے جنت میں رہیں گے۔ یہاں کے مسائل کچھ اسی طرح ہمارے اپنوں میں بھی دیکھ لیجئے، ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہم سے خار کھاتے ہیں، جو ہمیشہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی مسلمان ہیں، توحید والے ہیں، عبادتیں ہیں۔ اگر یہ دونوں مل کے جنت جائیں گے، اور ضرور جائیں گے، ہمارے امیدیں ہیں، دعائیں ہیں، تو وہاں پر وہ دشمنی باقی نہیں رہی، ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اخواناً، بھائی بھائی بن کے رہیں گے، علی سرور متقابلین، اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے بالکل مقابل، کوئی ان کے اندر کینہ کپٹ نہیں ہوگا کہ وہ سر جھکا کے بات کریں، بالکل دیکھ کے بات کریں گے۔ اور فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں چھوئے گا بھی نہیں، لا یمسہم فیہا نصب، ایک تکلیف، آزمائش، ایک پریشانی، ایک سختی، کوئی چیز نہیں چھوئے گی انہیں، تھکاوٹ کچھ نہیں، ہاں چھوئے آنا بہت دور کی بات ہے، لا یمسہم فیہا نصب، مشقت اٹھانے کا معاملہ چھوئے گا تک نہیں ان کو، اور وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ اس میں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، ہاں نکلنے کا سوال ہی نہیں۔ عموماً کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی عمر پر جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا تو اسی عمر کے آس پاس اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھیجے گا، اور حضرت عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال کی تھی، 30 پر 3 سال کی، تو جتنے جنتی داخل ہوں گے ان کی عمریں تقریباً 33 سال کی ہوں گی، کیونکہ یہ ہے اصل جوانی کا بہترین زمانہ، یہ 18-19 کا ہے نا، یہ جوانی نہیں ہے، یہ نوجوانی، یہ نوجوانی دیوانی، یاد رکھو، خالی جذبات، دوسرا کیا بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا زندگی کیا بول کے، اس کے بعد کیا کرتا، مار لیتا، توڑ لیتا، خون سے لکھتا، کہتا ہے لو یو ہی نے۔ تو فرمایا کہ وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب یہ کچھ خاکہ ہے جنت کا، یہ اصل میں کیا تھا، پچھلا مضمون آپ پڑھیں گے تو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ پچھلے مضمون میں جہنم کا ایک خاکہ تھا، اب اس مقابل میں جنت کا ایک پس منظر بتا دیا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں وہ بات کرتا ہے عذاب کی، وہاں وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے،
جہاں وہ جہنم کا ذکر کرتا ہے آپ دیکھیں گے عموماً اس کے بعد جنت کا ذکر آئے گا. تو اس اسلوب کے تحت وہ باتیں چند جو جہنم کی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں یہاں جنت کی آ گئی. پھر اس کے بعد تسلسل جو کلام ہے وہ شروع ہو گیا. فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ خبر دے دیجئے. دیکھیے نبی جو ہے نا وہ بھی اسی سے نکلا ہے، نبی سے ہی نکلا ہے. یہاں پر امر ہے. نبی بھی اصل میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسی سے نکلا ہے، خبر دینے والا. نبی کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا. ہاں، خالی خبر کو کیا بولتے؟ نیوز کو کیا بولتے؟ تو میں بھی بولا نا جو خبر ہے نبأن. نبأن سے نبی خبر دینے والا. جیسا کہ اما میں آیا دیکھو، اما یتساءلون عن نبأ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. تو اسی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی ان کو خبر دے دو، یہ پہنچا دو. نبی آپ بتا دیجئے انہیں. عبادی، یا رب کیا رحم ہے، کیا انداز ہے. گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بول بول کے بدلنے والے ہیں، عہد توڑنے والے ہیں، ہمیشہ گناہ کرنے والے ہیں. لیکن رب جب پکارتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بندے، کچھ بھی ہو یہ میرے بندے ہیں. نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو یہ خبر. کون؟ اللہ والے نہیں، پورے بندے، گنہگار سیاہ کار جو بھی ہیں. انی انا الغفور الرحیم. یا رب یہاں پر تاکید دو مرتبہ، بے شک میں بڑا ہی غفور، مغفرت کرنے والا، بڑا ہی رحیم، رحم کرنے والا ہوں. بتا دو. ہاں، ہمیشہ یہ سامنے رہے ہر گنہگار کے سامنے. گناہ کرتے وقت انہیں رحیم ہے بول کو نہیں کرنا، یہ نفاق ہے. یاد رکھو یہ گمراہی ہے. کوئی بندہ بولا اللہ بڑا رحیم ہے، بھائی اس کا کیا کریں گے، چلو پکچر جائیں گے. یہ مطلب کیا اس کا؟ نہیں. گناہ کرتے وقت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب سامنے ہونا، ڈرنا ہے. ہو کے مایوس نہیں ہونا. ہو گیا، شیطان کے پھسلاوے میں آ گیا، اب بہت بڑے سے بڑا گناہ کر دیا، ایک نہیں 100 مرتبہ کیا، تب بھی اللہ کہتا ہے مایوس مت ہو. اس وقت سوچ کہ میں غفور الرحیم ہوں، آجا میرے پاس، میں معاف کر دیتا ہوں. آجا میرے پاس، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں. ہاں، تو گناہ کرتے وقت اس کا سہارا لینا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ ضال اور مضل فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے جو یہ کہہ کے کرتا، جیسا ہمارے عام طور پر ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، حضرت ابوبکر کو نہیں معلوم کیا؟ حضرت عمر کو نہیں معلوم، حضرت عثمان کو نہیں معلوم، حضرت علی کو نہیں معلوم، بڑے بڑے صحابہ کو نہیں معلوم. پھر انہوں نے اتنی مشقتیں کیوں اٹھائی، کیوں روتے رہتے تھے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ تو یہ غفور الرحیم کا سہارا کرنے پہ نہیں، گناہ ہو جائے ولو بالفرض، مایوس کبھی نہیں ہونا. بعض لوگ کیا ہوتا، گناہ کر کے مایوس ہو کے خودکشی کر لیتا، نہیں تو مایوس ہو کے ایتھسٹ بن جاتا، یا تو مایوس ہو کے عبادتیں چھوڑ دیتا. میں تو بہت گناہ کر لیا بھائی، اللہ کا معاف کریں گا، اس سے بہتر کیا ہے گناہ میں آگے بڑھ جاتے. ایسا نہیں، کچھ بھی کر لو آ جاؤ میرے پاس، میں معاف کرنے والا ہوں. تو کبھی نہ بھولنا کہ ایک رب ہے جو تمہیں ہر گناہ معاف کرے گا اگر تم شرمندگی کے ساتھ آ جاؤ. وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا عوامی طور پر، کیونکہ عوام یہ ہے کہ آج سننے کے لیے آئی ہوئی، اس واسطے میں تشریح تھوڑی سی لمبی کر رہا ہوں تاکہ پوائنٹس مل جائیں. وہ واقعہ ذہن میں ہمیشہ رکھ لینا جو ایک شخص نے 90 پر 9 قتل کیے. صحیح بخاری کا واقعہ یہ بنی اسرائیل میں 90 پر 9 قتل کے بعد جا کے ایک شخص کو پوچھا کیا میری توبہ ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ کیا ہے سیدھا سادہ اللہ والا بندہ تھا. انہیں بولا یہ قتل کیا مکھی کو مارنا بھی ہمیں غلط سمجھتے، تو 100 کو مار کو آیا نا 90 پر 9 کو، تجھے وہ کام معاف کریں گا؟ انہیں بولا اچھا رہو، بول کے اسے بھی مار ڈالا. ہاں 90 پر 9 کو 100 کر ڈالا پورا. اس واسطے کیا نہیں کر جانا، آدھے بادے انسان کے پاس چل جانا نہیں، پوچھنے صحیح لوگوں کے پاس جانا. ہاں، تو اس حیثیت سے 100 کے بعد پھر اسے تمنا ہوئی، پھر ایک دوسرے عالم کے پاس گیا. پہلے عابد تھا، یہ عالم تھا. اس سے پوچھا ہے بھائی توبہ کی نہیں ہے؟ توبہ کر تو سچے دل سے، نکل جا وہاں سے جہاں تو گناہ کیا ہے.
تو اللہ اسے جنت بھیج دے. لمبا واقعہ ہے. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے. تمام لوگ کچھ بھی کر لو نوجوانوں، اللہ سے مایوس مت ہو. آ جاؤ، رو گڑ گڑاؤ. تمہارے ایک آنکھ کے آنسوں کے بدلے اللہ تمہارے پورے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن توبہ کرنا تمہارے اوپر ہے، آنا تم کو ہے. تو فرمایا کہ انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اب دیکھیے برابر، لیکن پہلے رحم کا ذکر فرمایا، اور وان عذابی، اور میرا عذاب جو ہے نا، هو العذاب العلیم، بڑا دردناک عذاب ہے. ہاں، وہاں فرمایا تو رحم کو صفت اپنے اوپر لایا. فرمایا کہ نبی عبادی، خبر دے دیجئے آپ میرے بندوں کو، انا الغفور الرحیم، میں بڑا رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہوں. یہاں یہ نہیں کروایا کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْمُعَذِّبُ، بڑا عذاب والا ہوں، اپنے اوپر نہیں کیا، صفت کو نہیں لایا، بلکہ فرمایا هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، عذاب دردناک ہے. بھائی ان بچوں کو کوئی سنبھالے نا بھائی، یا تو ان کو پیچھے کرو یا تو آگے کرو. یہ ذمہ دار کرتے کیا ہیں سمجھ نہیں آتا مجھے. یہ بچے پھرتے ہیں تو میرا دماغ پھر جاتا ہے. بچوں کو کسی ایک جگہ سنبھالو، یا اوپر جگہ ہے، بہت جگہ ہے، وہاں رکھو، کہاں نہ کہاں رکھو، برابر انتظام کرو. بیچارے پریشان ہو رہے ہیں ویسے بھی گرمی سے. بچوں کو کیا معلوم ہے بھائی، بچے چھوٹے بچے ہیں وہ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب دردناک ہے، میں عذاب نہیں ہوں. ہاں، اپنے اوپر صفت نہیں ظاہر کیا یہاں پر، لیکن رحمان خود کہا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. پھر فرمایا کہ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اب دیکھیے وہی بات پھر آ گئی، نبِّئُهُمْ. میں تھوڑا کیا گرامر یا نہیں تو کیا کم از کم الفاظ سمجھا رہا ہوں. نبی خبر دینا، نبِّئُهُمْ، ان لوگوں کو خبر دے دیجئے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے جو مہمان بنے تھے. ضیف کہتے ہیں مہمان کو. ہاں، ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان بن کے آئے تھے اس بارے میں بھی خبر دیجئے. گویا کہ ہم کو خبر سنا رہے ہیں. وہ واقعہ معلوم ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے تھے. کیا؟ اب سنو. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا السلام علیکم. قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے تم سے. اب یہ کیوں بولے؟ اس کے تفاصیل دوسری جگہ بہت سی جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہود میں خاص طور پر ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں بیک گراؤنڈ کیا ہے سمجھا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کے پاس جب یہ آئے تھے، یہ آنے والے انسانی شکل میں تھے لیکن اصل میں فرشتے تھے، اور ان کے آنے کا مقصد ایک طرف عذاب پہنچانا تھا اور ایک طرف عذاب کی خوشخبری عذاب کے لیے خطرناکی بتانا تھا، ایک طرف خوشخبری لے آنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جو حضرت اسحاق بننے والے تھے. یہ دونوں چیزیں تھیں، دونوں جگہ جانا تھا. پہلے حضرت ابراہیم کے پاس ہی آئے، اور آئے تو انسانی شکل میں آئے، اور وہاں پر انسان سمجھ کے حضرت ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا بہترین بھون کے لے آ کے رکھ دیے، کیونکہ بڑے مہمان نواز تھے. کیا کدھر نہیں پوچھا، لوگ آئے ہیں، مہمان ہیں میرے، تو بعجل حنیذ، بہترین بھنا ہوا بچڑا لا کے رکھ دیا. پھر فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم فأوجس منهم خيفة، جب دیکھا کہ وہ مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے، تو تب جا کے دل میں ڈرنے لگے، یہ کون ہوں گے؟ اجنبی لوگ، کہیں کوئی بری نیت سے. کیوں؟ اس زمانے میں عربوں کا رواج، آج بھی ویسے بھی ہے، عربوں کا رواج یہ تھا کہ اگر مہمانوں کو پیش کیا جائے کوئی کھانا تو وہ کھا لیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلامتی کی نیت سے آیا ہے. اگر وہ ٹھکرا دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بری نیت سے آیا ہے یا دشمنی کرنے آیا ہے. تو حضرت ابراہیم اسی واسطے ڈر گئے کہ انا منکم وجلون، کہ یہ لوگ نہیں کھا رہے تھے. اب یہ واقعہ تفصیل دوسری جگہ آیا، یہاں نہیں ہے، یہاں شارٹ کٹ فرما رہا ہے کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جیسے ہی یہ لوگ داخل ہوئے سلام کیے، قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو تم لوگوں سے ڈر لگتا ہے. وجل اصل میں کیا کہتے ہیں؟ دل کے اندر کے ڈر کو کہتے ہیں. مجھے تو تمہارے سے خوف محسوس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا قالوا لا توجل، انہوں نے کہا قالوا لا توجل، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انا نبشرک بغلام علیم، ہم دراصل آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں ایک بہترین بچے کی جو علیم ہے، علم رکھنے والا ہوگا تمہارا. یہ حضرت اسحاق ہے. ہاں، انا نبشرک بغلام علیم، جہاں بغلام حلیم آئے گا وہاں حضرت اسماعیل ہے، یاد رکھو.
جب بشارت حلیم کے ساتھ آئے گی تو وہاں مراد ہوتے ہیں حضرت اسماعیل، جب بشارت علیم کے ساتھ آئے گی وہاں مراد ہوتے ہیں حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کی بشارت دینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا۔ اچھا، قالا بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم اب مجھے آ کے بشارت دیتے ہو، بشرتمونی علی ان مسنی الکبر، یہاں تک کہ مجھے بڑھاپا چھو گیا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کہاں سے بچہ ہوگا مجھے، اور فبم تبشرون، کس بات کی تم بشارت دے رہے ہو، کیسے ہوگا یہ کام؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق، جو ہم لے کے آئے ہیں وہ حق ہے، آپ بوڑھے ہیں لیکن رب کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا دینا چاہا ہے، بیٹا ہو کر رہے گا تمہیں، ہاں یہ حق خوشخبری ہے۔ فلا تکن من القانتین، تم کیا نہیں کرنا، مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہونا۔ ابھی میں نے بتایا نا وہ بات بالکل جڑ گئی، دیکھیے جو اوپر آئی تھی، ہاں کہاں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ہاں یہ غفور الرحیم کیوں بتا رہا ہے؟ کبھی رب سے مایوس نہیں ہونا، تو غفور الرحیم کے حساب سے ایک واقعہ بتا کے سمجھانا تھا، تو حضرت ابراہیم کا واقعہ لے کے آیا۔ اب یہاں سے کیا ہے، وہ غفور الرحیم کی تشریح ہو رہی ہے۔ ہاں جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی پاسبل ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ عمر میں بچہ ہو، اللہ کے پاس کوئی چیز پاسبل اور امپاسبل نہیں ہے، تم حق کے ساتھ دعائیں کرو، پاسبل ہے، ہاں کبھی مایوس نہ ہونا۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، 2 مرتبہ دعا کر لو، تیسری مرتبہ سوچتے 2 مرتبہ قبول نہیں، اب تو قبول ہی نہیں ہوتی، دعا کرنا چھوڑ دیتے۔ ارے کرتے رہو، کام تمہارا کرنا ہے، رب جب چاہے گا دے دے گا، دیر ہوتی ہے اس کے پاس، اندھیر نہیں ہے، تم مانگتے رہو، ایک نہ ایک دن پورا ہو جاتا ہے، مایوس مت ہو۔ مایوس ہونا کیا ہے، بہت بڑا گناہ۔ اب آئیے آگے، مایوس ہونا کیا ہے، اگلی آیت پڑھ لیجئے، فرمایا کہ فلا تکن من القانتین، تم مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فرشتوں نے کہا، تو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ہاں بالکل، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے، ہاں جو کافر ہو جاتا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی گناہ کر لو، کوئی چیز چاہیے تمہیں نہیں مل رہی ہے، صبر کرو، اللہ دے گا ضرور بھی ضرور، مایوس ہو کے شکوے شکایات مت کرو۔ اس لیے فرمایا مایوس تو وہی ہوتے، من یقنط من رحمت ربہ، قال ومن یقنط من رحمت ربہ، اس کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں، کون؟ الا الضالون، سوائے گمراہوں کے کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، خبر حق ہے تو ضرور ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، بشارت مل گئی، کس لیے فرشتے آئے تھے معلوم ہو گیا، کھانا کیوں نہیں کھائے وہی معلوم ہو گیا، فرشتے کھاتے نہیں، بشارت بھی مل گئی، اسحاق پیدا ہوں گے، اسحاق کی ہی نہیں ہے، ابھی وراء اسحاق یعقوب، یعقوب ساتھ میں آئیں گے، وہاں تک بشارت ہو گئی، باتیں ہو گئی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کو کھٹک کیا رہا تھا، خالی ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے ایک جماعت تقریباً 3 یا 3 کے اوپر تھے فرشتے وہ جو آئے تھے، تو اتنے فرشتوں کو اللہ کیوں بھیجے گا؟ اگر بھیجنا تھا تو بھی کوئی ایک آتے بس کافی تھا، خالی بشارت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی معاملہ ہے شاید، اس واسطے انہوں نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں آخر کیا حال ہے، آخر کیا معاملہ ہے، کس لیے اصل آئے ہو؟ اب وہ بات آ گئی، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ایک مقصد تو آپ کو بشارت دینا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اصل میں ہمیں بھیجا گیا ہے مجرمین کی طرف، گنہگاروں کی طرف۔ وہ کون تھے؟ وہ قوم لوط تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ دونوں ایک ہے، یاد رکھو، اور حتیٰ کہ کیا ہیں، دونوں رشتہ دار بھی ہیں، لیکن وہ تھے سدوم میں اور یہ تھے فلسطین میں، بحر مردار جسے آج جرسی کہا جاتا ہے وہ ایریا ہے، اور ادھر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ وہاں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے دعوت دی، لیکن اس میں کوئی ماننے والے نہیں نکلے، سوائے ان کے گھر والوں کے کوئی مسلمان نہیں رہا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، خالی ان کے پاس شرک نہیں تھا،
ان کے پاس دنیا کی سب سے بدترین برائی تھی جو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، جسے آج ہومو سیکشولیٹی بولتے ہیں. ہاں، ہم جنس، مرد سے تعلق قائم کرنا، عورت سے تعلق قائم کرنا. عورت کا تو تصور اس وقت تھا نہیں، لیکن اب تو یہ عام ہو چکا ہے. لیکن یہ مرد سے تعلق کرنے کا یہ سب سے پہلا واقعہ ہے دنیا کے اندر ان بدبختوں نے کیا. اتنے بے حیا ہو چکے تھے کہ عام مجالس میں کرتے تھے، اور حضرت لوط بول بول کے ان لوگوں کو ٹھگ گئے تھے. کوئی ان میں سے بدلا نہیں. تو اب آخری پوزیشن وہ تھی جو آ گئے تھے یہاں پر فرشتے ان کے لیے عذاب لے کر. تو اسی لیے فرمایا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم قوم اس طرف آئے ہیں جو مجرم ہیں، ان لوگوں کی طرف آئے ہیں. الا آل لوط، ہاں عذاب سے بچیں گے کون؟ صرف لوط اور اس کے گھر والے. آل لوط گھر والے. ابھی اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوا کیا؟ اگر ولو بالفرض ہوتا کوئی ایک بندہ تھا بھی قوم سے، تو مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھی آل میں آ جاتا. ہاں، کیونکہ ایک نبی کی قوم ایک نبی کی آل ہی ہوتی ہے. ہاں، اس حیثیت سے آل رسول بول کے یہ لوگ چیخ لیتے نا، ہم سب آل رسول ہی ہیں. سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ نیند آ رہی ہے؟ ہاں، یاد رکھو ایک نبی باپ کے مانند ہوتا ہے. کوئی بھی ایمان لائے، وہ نبی کے گھر والے ہوں یا باہر کے، ایک حیثیت سے وہ سب مسلمان نبی کے ہی گھر والے ہیں. یہ آیت دلیل ہے اس کی، کہ اس لیے فرمایا کہ اللہ آل لوط، سوائے لوط کے گھر والے. اب اس میں گھر والے ہی تھے کیا یا کوئی دوسرا بھی تھا؟ ولو بالفرض ہوتا بھی تو وہ آل لوط میں آ جاتا. کیوں؟ بحیثیت باپ کے لوط علیہ السلام تھے، تو اس حیثیت سے جو بھی ان کی قوم میں اسلام قبول کیا وہ ان کے بیٹے کے مانند ہے، آل ہی کے مانند ہے. اچھا، ایک اسی کی دلیل دیکھیے، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. فرمایا کہ سوائے دراصل کیا ہے، آل لوط بچیں گے اور اس کے بعد جو بھی ہیں جائیں گے، لیکن ان آل لوط کو لمنجوہم، ہم ضرور بچا کے رکھیں گے، ہم ان کو ضرور نجات دیں گے، سب کے سب کو جو آل لوط ہوں گے. اچھا، الا امرأتہ قدرنا، لیکن اس کی بیوی جس کے لیے ہم نے تقدیر بنا دی تھی پہلے ہی، انہا لمن الغابرین، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو. اب یہاں پر آل لوط کہہ کے اللہ نے بیوی کو ہٹا دیا، وہ آل نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان نہیں ہوئی. میں نے بتایا نا، ایک حیثیت سے سب مسلمان ایک نبی کے آل میں آتے ہیں. تو یہ آل بیت کا نعرہ بنا کے جو کچھ بھی کرتے ہیں بدبختوں، یہ آل بیت کو اگر تفصیلی طور پر دیکھا جائے تو ہم سب آل کیا ہیں؟ بیت ہی ہیں جی. ہم سب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی. اب دیکھیے، ایمان نہیں ہے تو کیسے الگ ہو گیا؟ فرمایا کہ آل لوط تو ہیں، پورے بچ جائیں گے، لیکن الا امرأتہ، اس کی عورت نہیں بچے گی. کون؟ لوط علیہ السلام کی بیوی. کیوں؟ وہ ایمان نہیں لائی، کافرہ تھی وہ. ہاں، اسی لیے فرمایا کہ الا امرأتہ قدرنا، یعنی ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، پہلے ہی تقدیر بنا دی ہے اس کی، پہلے ہی ہم نے کیا کر دیا تھا، طے ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مسلمان نہیں ہوگی. تو کیا ہوگی؟ انہا لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ بھی رہے گی. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.